نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام دیکھ رہے ہیں اور ہم اراکین اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا نماز کا موضوع چل رہا ہے۔ نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض، سب سے ضروری فرض بدن کا پاک ہونا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے وضو۔ ناظرین کرام، وضو حکماً نماز کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، نماز کا وجود ہی قائم نہیں ہوتا، کیونکہ نص قطعی کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو اذا قمتم الی الصلاة، جب نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور سر کے مسے کو، اپنے پاؤں کے دھونے کو لازم سمجھو۔ اس کو اصطلاح شریعت کے اندر وضو کہتے ہیں، اور وضو چونکہ نماز کے لیے فرض ہے، اس لیے وضو کے مکمل مسائل ہیں۔ وضو کے اپنے بھی فرائض ہیں، وضو کی سنتیں بھی ہیں، اور وضو کے مسائل بھی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر الفاظ کے اندر مختصراً وضو کی کچھ فضیلت بیان کر دیں، اور پھر ساتھ ساتھ وضو کے مسائل مختصراً بیان کر دیں، کیونکہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے ہو جاتے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں کہ وضو کے اندر کیا چیز فرض ہے، کیا سنت ہے، کون سا عمل مستحب ہے، بعض کو طریقے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، ان مسائل کو سیکھنا، نماز کے، روزے کے مسائل کو سیکھنا، وضو غسل کے مسائل کو سیکھنا، یہ فرض کے درجے میں۔ تو سب سے پہلے وضو کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی آیت موجود ہے، میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کا تذکرہ، جس کو کرنے کا طریقہ اور ترتیب قرآن نے بیان فرمائی۔ اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اور کیسا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کو مسلم نے روایت فرمایا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہور کے، بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب نماز قبول ہی نہیں ہوتی، نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تو پھر انسان کا کون سا عمل ہے جو اللہ قبول فرمائے؟ ایک بڑا عمل نماز ہی تو ہے، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے چہرے کے نور کی علامت بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وضو کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، اور وہ ان کی پہچان کیا ہوگی کہ مسلمان کے جو اعضائے وضو ہیں، وضو کے اندر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ روشن ہوں گے، وہ منور ہوں گے، وہ چمکتے ہوں گے۔ ان اعضائے وضو کی روشنی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ میرے امتی۔ اس لیے ناظرین کرام، ایک ایسا عمل، ایک ایسا فریضہ کہ جو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے لازم قرار دیا گیا، اس کا طریقہ جاننا، اس کے مسائل جاننا کتنا ضروری۔ تو سب سے پہلے
میں آپ کو عرض کر دوں کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی مکمل ادا نہ ہو تو وہ عمل مکمل نہیں ہوتا، وضو مکمل نہیں ہوتا۔ وہ 4 فرائض کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یوں یہاں سے لے کر یہاں تک اور ادھر ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو۔ اتنا چہرہ دھونا، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ چہرہ دھونا نماز کے وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی چہرہ دھوتا ہے لیکن پیشانی خشک رہ گئی، یا یہ ٹھوڈی کا حصہ خشک رہ گیا، یا ادھر سے کوئی حصہ خشک رہ گیا، ناک خشک رہ گیا، اس کا وضو نہیں ہوا۔ منہ تو اس نے دھو لیا لیکن وضو کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوا، کیونکہ وضو کے لیے یہ فرض چیز ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ ہاتھ ہے نا، اس کو کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک نہیں۔ بہت دفعہ لوگ میں نے دیکھا، ہمارے بھی ادھر نوجوان آتے ہیں، آج کل چونکہ فیشن چل رہا ہے کہ آستینیں قمیضوں کی تنگ ہوتی ہیں، تو میں نے کئی ایک کو دیکھا کہ وہ بیچارے آستینیں اوپر چڑھاتے ہیں، وہ پوری نہیں جاتی، تو وضو کرتے ہیں تو کونیوں سے پہلے وضو ختم کر دیتے ہیں۔ کئیوں کو پتہ ہوتا ہے یا ہم بتا دیتے ہیں تو وہ بیچارے پھر قمیض دھو لیتے ہیں بیچ میں، تو ایسا نہیں، کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اگر کونی خشک رہ گئی یا کونی کی یہ ہڈی خشک رہ گئی، اس لیے مسنون عمل یہ ہے کہ پہلے اعضائے وضو پر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے تاکہ پانی کی تری پہنچ جائے اور دوبارہ پانی اوپر سے گزر جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ بعض دفعہ خشکی کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اوپر سے گزار لیتے ہیں لیکن وہ پانی جسم کو ٹچ نہیں کرتا، مس نہیں کرتا، جسم جو ہے وہ تر نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ان اعضائے وضو کو جن کا دھونا فرض ہے، ان کے اوپر پانی پہنچانا، پانی گزارنا اور پانی کی تری کا قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسرا فرض جو وضو کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا سر کا مسح کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو۔ اب سر کے مسح کرنے کے اندر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سر کا چوتھائی حصہ بھی اگر ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں پورے سر کا مسح کرنا یہ افضل ہے، مستحسن ہے، احسن عمل ہے، پورے سر کا مسح کر لیا جائے۔ فقہاء کرام نے اس کے طریقے بتائے ہیں، لیکن اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو کم از کم سر کے چوتھائی حصے کا جو ہے یہ مسح کرنا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اگر نہیں کرتا کوئی آدمی، سر کا مسح نہیں کرتا یا سمجھ لیتا ہے، یہ ناظرین اکرام ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو وضو کا طریقہ بتایا گیا، یہ فرائض بتائے گئے ہیں، وضو کا صرف ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی مقصود ہے، یہ بھی مقصود ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میرا چہرہ صاف ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی ابھی جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے چہرہ دھویا ہے تو لہٰذا مجھے چہرہ دھونا ضروری نہیں ہے، نہیں۔ جو فرائض بیان کیے گئے ہیں، اب سر کا مسح ہے، آپ کا سر جتنا بھی صاف ستھرا ہو، آپ نے اس کو ڈھانکا ہوا ہے، ٹوپی سے ڈھانکا ہوا ہے، عمامے سے ڈھانکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے مسح کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وضو کا، وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ فرض بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 میں سے اگر کوئی بھی کم رہ گیا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ تو فرائض کے بعد آ جاتا ہے درجہ سنتوں کا۔ تو وضو کے اندر کچھ سنتیں بھی ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر عمل جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، آپ کے طریقے کے مطابق اگر اس کو کر لیا جائے تو یہ سنت عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ہر عمل، آپ نے سنا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی عبادات کا وقت کون سا ہے، کون سے عمل آپ کے عبادات ہیں، تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارا تو ہر وقت عبادت ہے، ہمارا تو ہر عمل عبادت ہے۔ تو وہ پوچھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ
ان کے ہاں تو یہودی ہے یا عیسائی ہے، ان کے ہاں تو ایک وقت خاص ہے، ہفتے کا ایک دن خاص ہے، ایک وقت خاص ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عمل کیا جائے تو یہ عبادت ہے، باقی کو تو وہ عبادت نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمیں جناب پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ہمارا ہر عمل عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ساری زندگی کے سارے مسائل کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو، اپنے عمل کو، چاہے اس کا تعلق ہماری دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، ہمارے معاشرتی مسائل سے ہو، معاشی مسائل سے ہو، اگر ہم محبوب کے عمل کے مطابق اس کو کرتے ہیں تو ہمارا وہ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ تو وضو جیسا عظیم کام، عظیم فریضہ، اس کے لیے بھی مسنون عمل ہے، سنت طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو کر دیا جائے۔ تو اس کی کچھ سنتوں کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز وضو کے لیے سنت ہے نیت کرنا، اور دوسری چیز ہے بسم اللہ شروع میں پڑھنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ الحمدللہ اگر پڑھ لیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ باعث برکت ہے، اس کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی۔ فرمایا بسم اللہ پڑھنا، اور شروع میں دونوں ہاتھ کلائی تک ویسے دھو لینا، کولی کرنا 3 مرتبہ، مسواک کرنا، ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، اور اس طرح 3 بار ناک کا جھاڑنا، 3 بار دھونا، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی والا ہے تو داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کے خلال کے متعلق آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے تو داڑھی کے بالوں سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو فرمایا داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، اور اس طرح جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لگاتار وضو کرنا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دوسرے عضو کا دھو لینا۔ اور یہ ہیں وہ کچھ سنتیں، اسی طرح کچھ مستحبات بھی ہیں، اس طرح کچھ مکروہات بھی ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وضو کے اندر ناپسندیدہ ہیں، ان کا ذکر بھی ہے۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، جہاں چھینٹے پڑتے ہوں یا جگہ ہی ناپاک ہو، کیونکہ اب وہاں وضو کریں گے تو وضو کے پانی کے قطرے گریں گے، پھر ان سے چھینٹے اٹھیں گے، کپڑا اور جسم ناپاک ہو جائے گا، بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اکثر آپ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال دیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلی سے ہی ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی مکروہات میں شامل ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ مکروہ کہتے اس عمل کو ہیں جو آپ کے ناپسندیدہ عمل میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک کا صاف کرنا۔ اور وضو کرتے وقت خاص کر کے دنیا کی گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ اور وضو جیسا عظیم عمل کر رہا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، چھ جائے کہ دنیا کی باتیں کی جائیں۔ اور دوسرا یہ خلاف سنت وضو کرنا، ترتیب کو الٹ پلٹ کرنا، پانی کا زیادہ بہا دینا، اللہ اکبر، اور زور زور سے چھینکے مارنا، جو ہے وہ چھینٹے مارنا چہرے کے اوپر۔ اکثر عادت ہوتی ہے زور سے چھینٹ مارتے ہیں، ساتھ میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پانی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مکروہات وضو میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے ان سے احتیاط ضروری ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جس کو فقہ کی اصطلاح میں نواقض وضو کہتے ہیں۔ تو وضو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال طور پر پیشاب اور پخانے کا نکل جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، جسم کے کسی حصے سے خون کا نکل جانا یا پیپ کا نکلنا، منہ بھر کر کھے کر لینا، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا۔ ایسی نیند جو گہری، جس کو نیند کہتے ہیں، ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے تو ایسی گہری نیند میں چلے جانا کہ اگر وہ ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر پڑے، جب ایسی ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بے ہوش ہو جانا، اور اسی طرح رکوع اور نماز جو ہے رکوع اور سجدے والی نماز جو ہے اس میں کہکا لگا کر، اونچی کہکا لگا کر ہنسنا جو ہے، اس سے بھی جو ہے وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے چیزیں، ایسے مسائل کا سیکھنا، وضو کے مسائل کا سیکھنا ناظرین کرام کتنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے آپ اس کو ضرور آگے شیئر کریں، لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ السلام۔